پریکاشنری میئرز لیں گے تو آپ کی گاڑی اور موٹر سائیکل چوری ہونے سے محفوظ رہ سکے گی۔ 786 کم موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں چوری ہوئی ہیں جو اور لورا لائی کی طرف جا رہی ہیں، ان کے بھی نیٹ ورک کو ہم نے اب توڑا ہے۔ چائنا کا لاک لگوائیں، وہ ایک اسپیشل لاک ہے۔ ناظرین، شہر میں موٹر سائیکل اور کار چوری کی وارداتوں میں خاصی کمی واقع نہیں ہوئی۔ شہری اپنی موٹر سائیکل اور کار چوری ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی سی سی ڈی آفتاب احمد بھلوال۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ شہریوں کی موٹر سائیکل اور کاریں جو چوری ہوتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے شہری کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جس طرح پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ شہریوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرے، اور جس کے لیے پولیس دن رات کوشاں ہے، اس میں میری ایک گزارش ہوگی کہ یہ جو پالیسنگ کا کام ہے یہ 2 وے ٹریفک ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سب کچھ پولیس کرے گی۔ جیسے رات کو ہم سونے سے پہلے دروازہ بند کرتے ہیں، پوری دنیا میں دروازہ بند کیا جاتا ہے۔ ہم گھروں کو جائیں تو تالا لگا کے جاتے ہیں، پوری دنیا میں تالا لگا کے ہم جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل کے لیے پریکاشنری میئرز لینا بہت ضروری ہے۔ بعض بے وقوف اور احمق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پریکاشنری میئرز لیں گے تو پھر پولیس کیا کر رہی ہے۔ یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو تالے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ان کو چوری سے بچانے کے لیے۔ تو 4 یا 5 پریکاشنری میئرز ہیں، اگر شہری لے لیں تو ان کی گاڑی یا موٹر سائیکل چوری ہونے سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ گاڑی یا موٹر سائیکل چوری ہونے کے بعد پولیس برآمد بھی کر لیتی ہے، لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی موٹر سائیکل کو چائنا کا لاک لگوائیں، وہ ایک اسپیشل لاک ہے، وہ اس کو توڑنا کار موٹر سائیکل چور کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر آپ چور سوئچ بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنی جو آپ کی گاڑی ہے، سب سے پہلے اس میں آپ ٹریکر سسٹم انسٹال کروائیں۔ آپ کو ایک تو اپنی گاڑی کی تمام موومنٹ کا پتہ چلتا رہے گا، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ اگر گاڑی خدا نخواستہ چوری ہوتی ہے تو ٹریکنگ سسٹم والے اس کو فوری طور پہ بند کر دیں گے۔ سیکنڈلی چور سوئچ لگائیں۔ گاڑی کے نیچے ایک چائنا کا تالا، وہ اسٹیئرنگ کے نیچے کراس ہوتا ہے، اس میں آپ لگا دیں، پھر گاڑی چوری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اگر آپ پریکاشنری میئرز لیں گے تو آپ کی گاڑی اور موٹر سائیکل چوری ہونے سے محفوظ رہ سکے گی، اور آپ ایسا کر کے پولیس کی ہیلپ کریں گے اور اپنی پراپرٹی کو محفوظ بنائیں گے۔ تو اس میں یہ بتائیے گا کہ پہلے پولیس جب واردات ہوتی تھی شہری کی 15 پہ کال کرتا تھا، آپریشن پولیس آتی تھی، مقدمہ درج ہوتا تھا، انویسٹیگیشن کے بعد آتا تھا، پھر وہ موٹر سائیکل کار ہوتی تھی تو وہ AVLS کے بعد جاتا تھا۔ اب سارا کچھ CCTD کے پاس آ گیا ہے، تو CCTD اب اس میں کیا کر رہی ہے؟ اب 1 ماہ سے آپ کا قیام ہوا، 1 ماہ کے اندر کیا ریکوری ہیں آپ کی؟ میں اس میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ طریقہ کار میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی۔ اب بھی شہری 15 کی کال کرے گا، اب بھی وہ تھانے مقدمہ درج کروانے کے لیے جائے گا، اب بھی پرچہ تھانے میں ہی درج ہوگا، اور وہاں سے شفٹ ہو کے CCD میں اسی وقت آ جائے گا۔ تو پروسیجر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور وہ اس لیے کیا گیا تاکہ شہریوں کو پرچہ درج کروانے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آ سکے۔ جب مقدمہ درج ہو کے CCD کے پاس آ جائے گا تو CCD پر اس کے مطابق ہماری پروفیشنل ٹیم ہے وہ اس کی تفتیش شروع کر دیں گی، اور پھر اس کی ریکوری کے لیے تمام ایفرٹس کی جائے گی۔ پروسیجر تقریباً وہی ہی ہے۔ تو اس میں ابھی تک جو ہے CCD نے کیا ریکوری کی ہے 1 ماہ کے اندر؟ جو شہریوں کی موٹر سائیکلیں کاریں وغیرہ چوری ہوئی ہیں تو میں کتنی برآمدگی ہوئی؟ اس میں کتنے گینگ پکڑے گئے؟ 9 گینگز ہم نے صرف 1 مہینے میں گرفتار کیے ہیں جو گاڑیاں اور موٹر سائیکل چوری کرنے میں انوالو تھے۔ 1000 سے زیادہ موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں برآمد ہوئیں، کروڑوں کی یہ ریکوری بنتی ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے سال کی نسبت یہ مہینہ جو CCD نے AVLS کا کام شروع کیا ہے تو 786 کم موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں چوری ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرائم ڈیکلائن کی طرف ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کرائم کو مزید اتنے ڈیکلائن تک لے جائیں کہ یہ صرف نومینل رہ جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ تو آفتاب بھائی یہ بتائیں، جو گینگ آپ نے پکڑے ہیں جو بسٹ ہوئے ہیں، ان میں یہ لاہور میں بائکیں بیچ دیتے تھے، کھول دیتے تھے، آؤٹ آف سٹی جاتی تھی، کیا طریقہ کار تھا ان کا؟ جو نئی 125 اور نئی CD 70 ہے
وہ مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی بلوچستان کے ضلع یوب اور ضلع لورالائی میں جاتی ہے. وہاں چوری کی موٹر سائیکلوں کے بہت بڑے بڑے ڈیلر ہیں اور وہ شیڈوں میں وہاں پہ سینکڑوں موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں چوری کی فروخت ہونے کے لیے, جس میں وہ دوسرا صوبہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہاں پہ ریڈ کرنے میں دشواری ہے, جبکہ ان کی لوکل پولیس اور لوکل انتظامیہ اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کرتی. تو جتنے بھی ہم نے موٹر سائیکل چور پکڑے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ یوب اور لورالائی کے مختلف کار چوری اور موٹر سائیکل چوری کے ڈیلروں کو بیچ کے آتے ہیں. اور جو پرانی موٹر سائیکلیں ہیں ان کے متعلق یہ جو لوکل کباڑیے ہیں, جو لوکل میکینک ہیں, وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. ہم نے اب ان پر بھی کریک ڈاؤن شروع کیا ہے, کباڑیوں پر, اور جو موٹر سائیکل کے میکینک ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں اور جو ادھر کوئٹہ کی طرف جا رہی ہیں, یوب اور لورالائی کی طرف جا رہی ہیں, ان کے بھی نیٹ ورک کو ہم نے اب توڑا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے کرائم ریٹ بہت نیچے آ جائے گا. اور جو لاہور میں جاتی تھیں وہ کہاں پہ جاتی تھیں؟ وہ کباڑیے, آپ کو بتایا نا, جو کباڑیے ہیں اور جو موٹر سائیکل میکینک ہے وہ لاہور اس کے آس پاس کے اضلاع میں وہ یہ کام کر رہے ہیں. وہ جو کباڑی اور موٹر میکینکس ہیں ان کے خلاف کیا قرار؟ ان پر اسی طرح موٹر سائیکل چوری کے ہی پرچے ہوں گے, کیونکہ وہ موٹر سائیکل چوری کے اس کام کو مکمل طور پہ اسسٹ کر رہے ہیں اور اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. جی, جیسے کہ آپ نے سنا کہ موٹر سائیکل اور کار چوری کی بتانے کے لحاظ سے پریکاشنس بتائے گئے کہ ان میں آپ ان کے احتیاط کریں, ان کو چور سوئچ لگوائیں, ان کے چائنا لاکس لگوائیں. اور آفسر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو موٹر سائیکل اور کار چوری یہاں پر جو ہے کباڑیے, یہاں ان کے جو پارٹس وغیرہ ان کو سیل کیے جاتے تھے, ان کے خلاف بھی جو ہے وہ چوری کے مقدمات ہی درج کیے جائیں گے. اس حوالے سے آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی نئے ولاگ میں کسی نئے ایشو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے.